قبلہ آج کل ینگ جنریشن 30-35 سال کی ایج میں جو بھی جاتا ہے اس کو زیادہ تر ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو رہی ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے ہمیں؟ میں جب پڑھتا تھا اپنے کالج میں میڈیکل میں، جی تو ایک دل کے ڈاکٹر تھے، کارڈیالوجسٹ تھے، بہت بڑے. جی تو ان سے وہ مجھ سے کوئی روحانی چیزیں پوچھتے تھے، انہیں روحانیت سے محبت تھی. کیا؟ میں نے کہا کوئی اپنا واقعہ بتائیں کہ موجودہ غذاؤں میں آپ کے تجربات کیا ہیں. جی بالکل. کہنے لگے میرے پاس کوئی خاص مہمان آتے تھے تو یہ سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے، ایک وہاں چیزیں ملتی ہیں، میں ان کو لے جاتا تھا، خود چکھ لیتا تھا، انہیں کھلاتا تھا. بالکل ٹھیک. اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہوتا تھا جو میں اکثر وہاں دیکھتا تھا، وہ یہی کھانے کھاتے تھے. صحیح. اسٹوڈنٹس کے طالب علم کو ایک گروپ تھا 5-6، وہ یہی کھاتے تھے. کہا میں ایسے دیکھتا رہتا تھا، دوستوں سے باتیں کرتا رہتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، چلا جاتا تھا. میں نے سوچا یہ میرے پاس آئیں گے. اچھا. میں دل کا ڈاکٹر تھا اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس وقت، اس کا نام تھا. تو کہنے لگے ایک دفعہ ایک بندہ آیا، میں نے پہچان لی، آ گیا ٹھیک. کہ جی میں نے یہ کرایا، یہ دل کی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. میں نے کہا فلاں ریسٹورنٹ میں بہت عرصہ کھانا کھاتے رہے. ایک دم چونکا، کہنے لگا آپ تو ڈاکٹر ہیں، لگتا ہے ولی بھی ہیں. اچھا. میں کہا نہیں. پھر میں نے اس سے سنایا کہ میں ایسے ایسے اپنے مہمانوں کو لے کے جاتا تھا، آپ کا گروپ تھا، اور بے دریک کھاتا تھا، اور روغنی چیزیں، چٹخارے دار چیزیں اور مسالہ دار چیزیں، اور بے دریک کھاتا تھا. اور کھاتا کھاتا تو میں دیکھتا تھا، میں نے کہا ان کو کب دل کی تکلیفیں ہوں گی اور یہ کب میرے پاس آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری مصنوعی غذائیں، اس لیے میں نے کہا نا کہ ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، واپس لوٹ رہے اور ہیں. فطرت کی طرف لوٹتے ہوئے وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جسے آرگینک کہتے ہیں. جی بالکل. ویسٹ میں آج بھی 3 چیزیں مہنگی ہیں: اچھا. کاٹن، لیدر. کاٹن سے مراد سوتی کپڑا، بالکل صحیح ہے. لیدر سے مراد چمڑے کا جی. جوتا یا نظام، اور مصنوعی فطری غذائیں. فطری غذائیں. بالکل صحیح. آج ہمارے ہاں بھی یہ مہنگی ہیں، اور ہمارے یورپ، ویسٹ میں، مغرب میں آج بھی مہنگی ہیں. کیوں؟ چیز مہنگی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی قوت خرید زیادہ ہو جائے. بے شک. جس کی قوت خرید ختم ہو جائے وہ چیز سستی ہو جاتی ہے. سستی ہو جائے گی. فطری چیزوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قبلہ اس کا تدارک کیا ہوگا؟ کیونکہ جو بیمار ہو چکے ہیں وہ اپنے دل کی بیماری یا گردوں کی اس طرح کی بیماریوں کو کس طرح کنٹرول کریں؟ کیونکہ اب انہیں میڈیسن پہ بھی جانا پڑے گا. بالنگو، بلنگو. بلیک سیڈ، بلنگو، جسے تخم ملنگا بھی کہتے ہیں. تخم ملنگا. بالکل. تخم بلنگو، ملنگا کے نام سے زیادہ ناظرین بلنگو جانتے ہیں. کمال چیز ہے. اچھا. بلنگو کمال چیز. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی بندہ نا بہت موٹا ہے، جی. بہت وزنی ہے، اور وہ 5 کلو بلنگو کھا لے ٹھیک. روز 2 چمچ صبح شام، جی. میں خود استعمال کرتا یہ ہوں. خشک یا پانی میں ڈال؟ پانی میں فوراً گھول کے رکھنا نہیں ہے. اچھا. کھول کے رکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے. فوراً، کیونکہ وہ پھر گاڑھا ہو جاتا ہے. بالنگو کا استعمال دل کی بیماریوں کے لیے، چربی کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، اور جن کے دل کے خطرات ہیں دورے کے، ان کے لیے، جی. اور موٹاپے کے لیے، پیٹ بڑھنے کے لیے، دائمی قبض کے لیے، بواسیر کے لیے، جلن کے لیے، السر کے لیے، تیزابیت کے لیے، منہ کے چھالوں کے لیے. میں کیا کیا فائدے بتاؤں. بے شک آپ سے بہتر کوئی بتا بھی نہیں سکتا. تو یہ استعمال کریں. اچھا، اس میں ایک اور رہنمائی فرمائیے گا، کیا حاملہ عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ 100%، کوئی مسئلہ بہت تو نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے؟ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حاملہ عورتیں اگر استعمال کریں گے ان کو زچگی میں، جسے ڈیلیوری کہتے ہیں، اس میں آسانی ہوگی. آسانی پیدا ہوگی.